الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ومباركا والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ انسان کی جب آزمائش ہوتی ہے، جب کسی چیز سے اس کو آزمایا جاتا ہے تو وہ ہے تکالیف کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، پریشانیوں کے ذریعے، نقصانات کے ذریعے، اس کا مال تباہ، اس کی اولاد کو نقصان، اس کے کھیتوں کو نقصان، اس کی تجارت کو نقصان، یعنی ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، ہر چیز، جتنے اسباب ہیں، جتنے انعامات ہیں، سب کچھ تلف کر کے، سب کو نقصان پہنچا کر آزمایا جاتا ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خوشخبری سنا دو ان صبر والوں کو، ان صابرین کو، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ تمام مصیبتیں جھیلنے کے بعد برداشت کر لیتے ہیں، ان کا مال کا نقصان، جان کا نقصان، اولاد کا نقصان، کھیتوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، ہر چیز ان کی، جتنے بھی اسباب ان کے پاس ہے، مال و دولت، سب کچھ، صحت کا نقصان، تمام نقصانوں سے، خدشات سے، خوف سے جب آزمائے گئے اور اس پر وہ صبر کی چٹان بنے رہے اور یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہر چیز من اللہ اور الی اللہ، ہر مصیبت جو ہے اللہ کی طرف سے اور اسی کی طرف لوٹ جائے گی، تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے صلوات ہیں، درودیں ہیں، رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم المہتدون، ہدایت انہی کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں۔ ظالم کے لیے کوئی خوشخبری نہیں، ظالم کے لیے عذاب کی وعید ہے، وارننگ دی گئی اسے۔ ان اللہ مع الصابرین فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اللہ کی معیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ، اللہ کی قربت صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور وہ بشیر الصابرین کہ بشارت جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ظالموں کے ساتھ نہیں۔ یزید صابر نہیں تھا، ظالم تھا۔ ابن سعد صابر نہیں تھا، ظالم تھا۔ تو معرکہ کربلا میں آپ دیکھیں صابر کون ہے اور ظالم کون ہے۔ یہ نقصانات کس جانب اٹھائے جا رہے ہیں، جان کا نقصان کس کا ہو رہا ہے، اولاد کس کی ذبح ہو رہی ہے، مال کس کا نقصان ہو رہا ہے، سفر کی تکالیف کون برداشت کر کے آ رہے ہیں۔ یہ صابرین کون ہیں کربلا میں؟ یہ اہل بیت اطہار صابرین ہیں، اور ان کو بشارت ہے۔ یہ وہ بشیر صابرین جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بشارت صابرین کے لیے ہے، اللہ کی معیت صابرین کے لیے ہے، اور ظالموں کے لیے تو عذاب ہے، جہنم کے گڑھے ہیں، جہنم کی وادیاں ہیں۔ تو یزید جہنم کے گڑھوں میں رہے گا، وہ ظالم ہے۔ جابر اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الصابرین، پیکر صبر ہے، صبر کی منتہا کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان صابرین کے لیے بشارتیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معرکہ کربلا کہ حصول اقتدار کے لیے نہیں بلکہ دین بچانے کے لیے ہے، اس بات کا اعلان کرنا مقصود تھا کہ دین کی خاطر اپنی جانوں کو بھی ہم قربان کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، اپنے مال و اسباب کو قربان کر سکتے ہیں، سارے خاندان کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں، لیکن باطل بے دین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے۔ دین کو بچانے کے لیے سیدنا امام حسین نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جب یزید پلید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اقتدار کو سنبھال لیا، فرعون زمانہ بن کر نمرودی کردار ادا کرتے ہوئے اقتدار حاصل کر لیا، اور پھر بیعت پر مجبور کرنے لگا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فاسق و فاجر کی بیعت سے انکار کر دیا، اور آپ کے پیش نظر اپنے نانا جان کا دین تھا کہ اب دین کو بچانا ہے، اور ادھر اہل کوفہ، شام، عراق سب مسلسل عرضیاں پیش کر رہے تھے، خطوط لکھ رہے تھے کہ آؤ دین کو بچا لو، اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنے والے نہیں، آپ آ جائیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ کوفیوں کے 150 سے زیادہ عرضیاں آئے، خطوط لکھے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے، کیا واقعی وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہے، کیا واقعی وہ جانثار ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں تو ان کا استقبال بھی ہوتا ہے، 40,000 کے قریب ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، لیکن بعد میں حالات کچھ ایسے بدل جاتے ہیں کہ وہ 40,000 اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں صاحبزادوں کو گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے۔ ابن زیاد انہیں شہید کر دیتا ہے، اور ادھر مکہ معظمہ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، کیونکہ اس بات کا تمانیت دی گئی تھی، اطمینان دلایا گیا تھا کہ حالات سازگار ہیں، اور اس ظالم کے شر سے دین کو بچانے کے لیے
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ الغرض حضرت امام منزل بہ منزل سفر فرماتے ہوئے چلے جاتے ہیں مکہ مکرمہ سے، باوجود یہ کہ صحابہ کرام اصرار کر رہے تھے کہ آپ سفر نہ کریں، وہ کوفی ہیں، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اعتبار نہیں کیا جا سکتا، قابل بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرمائیں کہ کوئی شرعی عذر نہیں پیش کیا جا سکتا ہے کہ جبکہ وہ لوگ تائید کر رہے ہیں اور دین کو بچانے کے لیے مدد طلب کر رہے ہیں، اس فاسق و فاجر یزید سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بھلا دین بچانے کے لیے مجھے اپنی قربانیوں کے نذرانے پیش کرنا مقصود ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل بہ منزل سفر فرماتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور اب تک کوفے میں امام مسلم کی شہادت اور وہاں کے انقلابی حالات سے بالکل ہی بے خبر تھے کہ وہاں جو واقعات پیش آئے کہ ایک دم ناگہاں منزل ثعلبیہ پر کبر ازدی سے ملاقات ہوئی جو کوفے سے آ رہے تھے۔ انہوں نے قدم بوس ہو کر کوفے کے تازہ ترین حالات سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فرزندوں کی شہادت کے عبرت خیز اور دردناک حالات کو مفصل طور پر بیان فرمایا۔ اب تک دوران سفر تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات سے واقف نہیں تھے کہ وہاں کیا حالات پیش آ رہے ہیں، اور اپنے سفر کو جاری فرمایا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کی غداری اور حیث شکنی کی داستان سن کر حیران رہ گئے کہ وہ لوگ تو اصرار کر رہے تھے، دین بچانے کے لیے عرضیاں پیش کر رہے تھے، پھر حضرت عقیل بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے کوفہ تو 40,000 جانثاری کے مظاہرے کر رہے تھے، ہاتھ پر بیعت بھی کر لیے تھے، لیکن اب بیعت بھی توڑ دیے، اور ابن سعد کہ ہم نوا بن گئے، یزیدیت کو اختیار کر لیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کوفیوں کی غداری اور حیث شکنی کی داستان سن کر حیران رہ گئے، اور شدت غم سے دل بے چین و بے قرار ہو گیا۔ اتنے میں حضرت مسلم شہید کی ایک چھوٹی بچی جو اس سفر میں ساتھ تھی حضرت امام حسین کے سامنے آ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں انتہائی محبت و شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور اس کے سر پر دست شفقت پھرانے لگے، اور بے اختیار آنسوؤں کی دھار آپ کے مقدس رخسار پر جاری ہو گئی۔ وہ شہزادی ان قرائن سے تاڑ گئی اور عرض کرنے لگی کہ چچا جان، آج تو آپ میرے سر پر اس طرح ہاتھ پھیر رہے ہیں جس طرح یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو پروردگار کی قسم دلاتی ہوں، سچ سچ بتائیے، کیا میرے بابا جان شہید تو نہیں ہو گئے؟ بچی کے اس سوال پر حضرت امام علی مقام کا دامن صبر تار تار ہو گیا، اور آپ بے اختیار شدت غم سے بے قرار ہو کر زار زار رونے لگے، اور تمام اہل بیت نبوت آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور آپ نے حضرت مسلم اور ان کے فرزندوں کی شہادت اور کوفیوں کی بدعہدی کا سارا حال سنا دیا۔ یہ سن کر بعض لوگوں نے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، للہ آپ اپنے اور اپنے اہل بیت پر رحم فرمائیے اور یہیں سے واپس تشریف لے چلیں۔ چنانچہ حضرت امام نے واپسی کا ارادہ فرما لیا، مگر حضرت مسلم کے بھائیوں نے رو رو کر عرض کیا کہ اے امام، اب بھائی کی ایسی دردناک اور مظلومانہ شہادت کے بعد ہم لوگ زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ واللہ ہم تو ضرور کوفہ جائیں گے اور اپنے بھائی اور بھتیجوں کے خون ناحق کا بدلہ لیں گے، یا خود بھی شہید ہو کر خلد بری میں اپنے بچھڑے ہوئے بھائی سے جا ملیں گے۔ یہ سن کر حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ بہت اچھا، اگر تم لوگوں کی یہی خوشی ہے تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔
جو تمہارا حال ہوگا وہ بھی میرا ہوگا، کیونکہ تمہارے بعد میری زندگی بے لطف اور میرا جینا وبال ہوگا۔ چنانچہ قافلہ آگے چل پڑا، یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل باقی رہ گیا تو ناگہاں یہ نظر آیا کہ کوفے کا ایک مشہور بہادر اور جنگجو شہسوار حر بن یزید ریاحی 1000 سواریوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ آپ کے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ تو حر جو ہے نہایت ہی مضبوط، بہادر اور جنگجو شہسوار ہے۔ حر بن یزید ریاحی 1000 سواروں کے لشکر کے ساتھ آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہوگا۔ حر نے حضرت امام کو سلام کیا اور یہ عرض کیا کہ اے فرزند رسول، مجھے کوفہ کی یزیدی گورنر عبید اللہ بن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی معذرت پیش کی کہ خدا را میں بادل ناخواستہ آیا ہوں، اور مجھے آپ کے مقدس جناب میں بال برابر جرت و گستاخی بھی انتہائی ناگوار ہے، لیکن میں اس ظالم کے حکم سے مجبور و لاچار ہوں۔ حضرت امام نے فرمایا کہ اے حر، میں اس شہر میں خود بخود نہیں آیا ہوں، بلکہ اہل کوفہ نے مجھے 150 خطوط لکھ کر بلایا ہے، اور یہ خطوط اکثر انہی لوگوں کے دستخط اور مہر سے لکھے گئے ہیں جو اس وقت تمہارے اس لشکر میں میری گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ حر نے قسم کھا کر کہا کہ واللہ مجھ کو اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے کہ آپ کے پاس کب خطوط بھیجے گئے اور کن کن لوگوں نے خطوط بھیجے ہیں، اور میں نے آپ کو نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس لوٹ سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت امام نے خطوط کا تھیلا الٹ دیا اور فرمایا کہ دیکھ لو، یہ خطوط کا انبار ہے، ان کو پڑھ لو، ان کی مہریں دیکھ لو۔ پھر ان کے نام لے کر پکارا کہ اے شید بن ربی، اے قیس بن اشد، اے زید بن حارث، سچ سچ بولو، کیا تم لوگوں نے عرضیاں لکھ کر اور قسمیں دے کر مجھے نہیں بلایا؟ امام کی پکار سن کر یہ سب بے حیا اور ناپکار شرم سے گردنیں جھکاتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام نے اتمام حجت کے لیے یہ بھی فرمایا کہ بہرحال اے کوفیو، اگر تم لوگ اپنے عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں قدم رکھوں، ورنہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں یہیں سے اپنے وطن کو واپس چلا جاؤں۔ ابھی حر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو جاری تھی کہ ایک دم نہایت ہی تیزی کے ساتھ ایک سانڈنی سوار آیا اور عبید اللہ بن زیاد کا یہ خط حر کو دے گیا کہ جس مقام پر تمہیں میرا یہ خط ملے تم حضرت امام کو اسی مقام پر روک لو، نہ انہیں کوفہ شہر میں داخل ہونے دو، نہ وطن واپس لوٹنے دو۔ خط پڑھ کر حر نے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ، دیکھ لیجئے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کا کس قدر اصرار ہے، اس لیے اب میں بالکل ہی مجبور و لاچار ہوں کہ میں آپ کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتا۔ حر نے یہ کہا، لیکن شدت غم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آواز بھرانے لگی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حر کے دل میں اہل بیت کی بے پناہ محبت و عظمت تھی، چنانچہ وہ نمازوں میں برابر حضرت امام ہی کی اقتدا کرتا رہا، لیکن وہ ابن زیاد بدنہاد کے ظلم و استبداد سے لاچار اور مجبور تھا، اور اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر بال برابر بھی حضرت امام علی مقام کے ساتھ کوئی رعایت کرتا تو 1000 لشکر کی موجودگی میں یہ راز پوشیدہ نہیں رکھ سکتا تھا، اور اگر ابن زیاد کو پتہ چل جاتا تو وہ حر اور اس کے پورے خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا۔ اسی خوف سے حر اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ جگر گوشے رسول فرزند بطول کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا کی اس بے آب و گیا سرزمین میں اترنا پڑا، جہاں سر چھپانے کے لیے درخت کا ایک پتا اور پیاز بجھانے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ 2 محرم
سن 61 ہجری کی تاریخ اسلامی تاریخ میں وہ ناقابل فراموش تاریخ ہے کہ اسی تاریخ میں ابن رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کے ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ کربلا میں نزول فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس میدان کا نام کربلا ہے، کرب و بلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا ٹنکا، کیونکہ بچپن ہی سے آپ کی شہادت کی شہرت تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب معلوم تھا کہ کربلا کا میدانی وہ خوفناک بیاباں ہے جہاں اہل بیت نبوت کا مقدس خون نہایت بے دردی کے ساتھ بہایا جائے گا، اور اس بیابان کا ریگزار شہدائے اہل بیت کے خون سے رنگین وہ لالا زار بنایا جائے گا۔ ابھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اطمینان سے بیٹھے بھی نہیں تھے، اور آپ کا سارا سامان یوں ہی بے ترتیب ادھر ادھر پڑا تھا کہ ایک دم کوفے سے عبید اللہ بن زیاد کا قاصد یہ خط لے کر پہنچا کہ آپ یزید کی بیعت کیجئے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھ کر حقارت کے ساتھ زمین پر ڈال دیا اور فرمایا کہ میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا ستم ہے کہ 150 خطوط بھیج کر آپ کو بلایا تو اس لیے گیا تھا کہ اہل کوفہ و عراق آپ کے دست حق پرست پر بیعت کریں گے، لیکن جب وہ معزز مہمان سفر کی مشقتیں برداشت کر کے تشریف لاتے ہیں تو ان کا حق مہمانی اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ زہر میں بجھائے ہوئے نیزے اور چمکتی ہوئی برہنہ تلواریں دکھا کر انہیں یزید پلید جیسے عیب مجسم کی بیعت پر مجبور کیا جا رہا ہے، جس کی بیعت کسی طرح امام کے لیے جائز ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ ان کوفیان پردغا اور دشمنان بے حیا کو ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس مہمان مکرم کو ہزاروں تمناؤں اور التجاؤں کے ساتھ بلایا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، غالباً دنیا میں ایسے عظیم الشان مہمان کے ساتھ اتنے بڑے ظلم اور تشدد کا بدترین سلوک نہ کبھی ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا جو فاطمہ کے لال اور علی کے نونہال کے ساتھ کوفیان بدخصال نے روا رکھا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان غداروں کی بدعہدی پر انتہائی حیرت تھی، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ابن زیاد حضرت امام حسین کا جواب سن کر اور زیادہ آتش غیظ و غضب میں جل کر کباب ہو گیا اور انتہائی تیش میں آ کر لشکروں کو تیاری کا حکم دے دیا، اور عمر بن سعد کو اس لشکر جرار کا سپہ سالار بنا کر زمین کربلا کی طرف مارچ کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ ابن سعد یہ کون ہے؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 مبشرہ میں سے جنتی صحابی ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے ابن سعد، 10 مبشرہ کا بیٹا ہے، اور وہ اہل بیت کی عظمت و جلالت سے خوب واقف تھا، اس لیے وہ اس فوج کے سپہ سالاری سے پہلو تہی کرنے لگا، بلکہ صاف انکار بھی کر دیا کہ میں فرزند رسول کے خون نحاق سے اپنے دامن کو داغدار نہیں کر سکتا، مگر ابن زیاد نے اس کو مجبور کر دیا کہ یا تو وہ ایران کی گورنری سے دستبردار ہو جائے یا حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب وہ عہدے کی لالچ ہے، حرص دنیا اور حکومت کی تمام وہ بری بلا ہے کہ جب یہ افریت بن کر کسی کے سر پر سوار ہوتی ہے تو وہ کتنا ہی بڑا استقامت کا پہاڑ کیوں نہ ہو مگر اس کے قدم کو متزلزل ہی کر دیتی ہے۔ چنانچہ ابن سعد ایران کی گورنری کے لالچ میں باوجود ناگوار سمجھنے کے حیدر کرار کے گوہر آبدار جوانان جنت کے سردار
حسین نامدار کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہو گیا اور 5000 پیادہ و سوار کی فوج جفاکار کا سپہ سالار بن کر کربلا کے میدان کارسات کی طرف روانہ ہو گیا، اور 7ویں محرم منگل کے دن کربلا میں پہنچ کر دریائے فرات کے کنارے پڑاؤ کیا اور اپنا فوجی مرکز قائم کیا، اور 500 مسلح سواروں کا دریائے فرات کے کنارے پہرا بٹھا دیا کہ خبردار خبردار، پانی کا ایک قطرہ بھی ساقی کوثر کے فرزند اور اہل بیت کے خیمے اطہر کے اندر پہنچنے نہ پائے۔ اللہ اکبر، پانی کا ایک خطرہ بھی ساقی حوض کوثر کے فرزند حضرت سیدنا امام حسین، تمام اہل بیت اطہار ہیں وہاں، اور اہل بیت کے خیمے اطہر کے اندر پہنچنے نہ پائے، اور ابن زیاد بدنہاد برابر کوفے سے فوجیں روانہ کرتا رہا، یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس 22,000 پیادہ وہ سوار جمع ہو گئے۔ کتنی حیرت کا مقام ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل 82 انسانوں کا قافلہ ہے، ان میں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ انہی 82 مسافروں میں حضرت زین العابدین یعنی بیمار بھی ہیں، اور حضرت سیدنا علی اصغر شیرخوار بھی ہیں۔ یہ لوگ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، اور ان لوگوں کے پاس سامان جنگ اور کافی ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر تیار کر کے بھیجا جاتا ہے۔ مگر اس پر بھی کوفے کے بڑے بڑے دلاوروں اور جنگ آزما بہادروں کے دل لرز رہے ہیں، اور وہ خوف اور دہشت سے لرزہ باندام ہو رہے ہیں۔ ان 82 میں عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، شیرخوار بچے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خوف، وہ دہشت سے لرزہ باندام ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، ان کے دل ہیبتناک ہو رہے ہیں، خوف دلوں میں ہے۔ کیوں نہ ہو، ان روبا صفت کوفیوں کو اچھی طرح معلوم تھا ہم آج کس سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آج فاتح خیبر، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، علی بن ابی طالب کے کچار کی شیران حق سے مقابلہ ہے، اور انہیں اس بات کا پورا پورا یقین تھا کہ علی کا گھرانہ بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ان دنیا کے کتوں کو اچھی طرح تجربہ تھا کہ ہم ان خدا کے شیروں کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان ظالموں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ پہلے ان شیر خدا کے شیروں پر پانی بن کر کے انہیں پیاس کی شدت سے نڈال کر دیا جائے، اور جب یہ بالکل ہی مزمحل اور جاں بلب ہو جائیں تو ان سے جنگ شروع کی جائے۔ اس لیے ابن سعد نے حکم دے دیا کہ دریائے فرات کا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی یہود و نصارہ نوش کر سکتے ہیں، کفار و مشرکین سے پانی پی سکتے ہیں، کتے اور خنزیر بھی پانی پی سکتے ہیں، مگر ساقی حوض کوثر کے نونہال اور فاطمہ کے لال کو اس کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر! کیا تاریخ اسلام کا یہ قیامت نما سانحہ کبھی بھی نسل انسانی فراموش کر سکتی ہے کہ دریا کے کنارے ساقی کوثر کے پیارے فاطمہ زہرا کی آنکھوں کے تارے پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترستے اور تڑپتے تھے؟ اللہ اللہ! کتنا ہوشوبہ اور روح فرسدہ منظر ہوگا کہ گلشن فاطمہ کا سب سے ننھا پودا، دودھ پیتا بچہ علی اصغر ماں کی گود میں بھوک و پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ 3 دن کی بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا ہے۔ بھوکا پیاسا بچہ بار بار ماں کے سینے میں منہ لگاتا ہے، مگر جب اسے دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہوتا تو وہ کبھی بلک بلک کر زار زار روتا ہے، اور کبھی حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنی ماں کا اداس چہرہ دیکھتا ہے، کبھی ماں کی گود میں مچل مچل کر اپنی سوکھی زبان اپنی خشک ہونٹوں پر پھراتا ہے۔
بے زبان بچہ بول نہیں سکتا، مگر حیران ہے کہ میری ماں کے سینے میں جو رحمت کے 2 چشمے تھے وہ آج کیوں خشک ہو گئے؟ حضرت علی اصغر ہیں۔ میں بھی اسی سینے سے منہ لگاتا تھا تو میرا منہ دودھ سے بھر جاتا تھا، مگر آج کیا ہو گیا کہ ان دودھ کے چشموں سے مجھے ایک قطرہ بھی دودھ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ اللہ، ریگستانی میدان، چلچلاتی ہوئی دھوپ، گرم گرم ریت، جھلستی ہوئی لوگوں کے تھپیڑے، علی اصغر شیرخوار کے پتلے پتلے نرم اور نازک گلابی ہونٹ جن کی نزاکت پر گلاب کی ننھی ننھی پنکھڑیاں قربان ہوتی تھیں، آج اس قیامت نما گرمی کے شدت اور پیاس کی تیز سے خشک ہو کر کالے پڑ گئے ہیں، اور یہ نور کی تصویر پیاس کی شدت سے جاں بلب ہے۔ ممتا کی ہماری دکھیاری ماں جو خود بھی پیاس و بھوک سے مزمحل تھی، اپنے اس نور نظر کی بے قراری اور گریہ زاری کو دیکھ کر اور بھی زیادہ بے تاب ہو جاتی ہیں، اور بار بار اس کے سینے میں صدمات سے شیشے دل پاش پاش ہو جاتا تھا، مگر صبر و شکر کے سوا ان استقامت کے مجسموں کی زبان پر کوئی دوسرا لفظ نہیں آتا تھا۔ اللہ اللہ، وہ جلتی ریت کی گرمی، وہ دھوپ اور پیاس کی شدت، وہ جلتی ریت کی گرمی، وہ دھوپ اور پیاس کی شدت، کریں صبر و تحمل، میرے کوثر ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے اور ان کے دامن سے وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔